ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ہم آج پندرہ شعبان معظم کی اس مبارک رات میں، جسے قرآن مجید نے لیلہ مبارکہ کے ساتھ تعبیر فرمایا، جس رات میں اہم حکمت والے کاموں کی تقسیم فرمائی جاتی ہے، جس رات میں ملائکہ کو سال بھر کے امور سپرد کیے جاتے ہیں، جس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، جس رات میں اللہ جل مجدہ اپنی شان رحمت اور اپنی شان قدرت کے ساتھ آسمان دنیا پہ خود نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنی رحمت، بخشش اور مغفرت کی خیرات لٹانے کے لیے روئے زمین پر غفلت کی نیند سونے والوں پکار پکار کے بیدار فرماتا ہے، متوجہ فرماتا ہے اور خود پوچھتا ہے آج مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے آج مجھ سے کوئی توبہ مانگ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ ہے آج مجھ سے کوئی رحمت اور بخشش کی خیرات مانگنے والا کہ میں اس کی جھولیاں بخشش اور رحمت کی خیرات کے ساتھ بھر دوں؟ آج اس مبارک رات میں ہم بحمد اللہ تعالی ادارہ منہاج القرآن کراچی کے زیر اہتمام پورے صوبہ سندھ کی سطح پر پہلے سالانہ روحانی اجتماع کا آغاز کر رہے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو نہ صرف کراچی شہر کے دور دراز علاقوں سے بلکہ اندرون سندھ کے دور دور دشوار گزار راستوں سے اور بڑی طویل مسافتیں طے کر کے دور کے علاقوں سے
بھی آج ہزارہ کی تعداد میں لوگ اس ایمان پرور اجتماع میں حاضر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی رحمت اپنے وعدہ کے مطابق جو بن پر ہے، اس کی بخشش و مغفرت جو بن پر ہے، ضرورت صرف اس امر کی کہ ہمارے دلوں کی جھولیاں کھل جائیں، ہماری روحوں کے دامن اس کے حضور پھیل جائیں، ہماری آنکھیں برسات کی طرح برسنے لگیں، ہمارے ہاتھ اس کے حضور بے ساختہ اٹھیں، ہمارے دل سینوں میں پہلوؤں میں تڑپیں۔ آج رات ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنی لغزشوں کو یاد کریں، اور اپنی بندگی کی ٹوٹی پھوٹی پوجا لے کر اللہ کے حضور سراپا سوال بن کر، سراپا التجا بن کر، سراپا استدعا بن کر، سراپا التماس بن کر، سراپا بھکاری بن کر اللہ کے حضور پیش ہوں۔ یقیناً اس کی بخشش و مغفرت ہم گناہگار بندوں کو اپنے دامن میں چھپا لے گی، اس کی رحمت ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوگی، اور کوئی شخص بھی اللہ جل مجدہ کی رحمتوں کے خزانوں سے اپنی جھولیاں اپنی اپنی بساط کے مطابق بھرے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ اور کچھ بعید نہیں کہ آج رات اللہ کے بندوں کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو، لوگوں کے سینوں سے اٹھتی ہوئی آہیں، اور صلاۃ التسبیح اور نماز توبہ و استغفار کی شکل میں لوگوں کی جبینوں کے سجدے، لاکھوں کی تعداد میں اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائیں، اللہ کی رحمت کو ہماری حالت زار پہ ترس آ جائے، اس کے دریائے رحمت میں طغیانی آ جائے، اس کی دریائے بخشش و مغفرت میں تلاطم آ جائے، اور آسمانوں سے اس کی رحمت و بخشش کے دروازے کھل جائیں، اور رب کریم، رب رحیم، رب غفور آج رات یہ ہم پہ کرم کر دے کہ سندھ کی زمین کو امن کی خیرات مل جائے، کراچی کی زمین کو سکوں کی خیرات مل جائے، کوئی نعرہ نہ لگایا جائے۔ اب نعرے کا وقت ختم۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالمنن والعطا، اے رب ذوالکرم والسخا، اے تاجدار کائنات کے رب، اے ہم گناہگاروں کے رب، آج ہم تیری بارگاہ میں 15 شعبان معظم کی رات کی مبارک ساعتوں میں توبہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم توبہ کا ذکر چھیڑتے ہیں، تیری رحمت کا ذکر چھیڑتے ہیں، تیری بخشش کا ذکر چھیڑتے ہیں، تیرے کرم کا ذکر چھیڑتے ہیں، تیری عطا کی بات کرتے ہیں، تیرے جود و سخا کی بات کرتے ہیں، تیری پکاروں کی بات کرتے ہیں، اس امید پر کہ تیری بخشش کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج تیری رحمت کی برسات سندھ اور کراچی کی زمین پہ برسے گی، آگ بجھ جائے گی، عداوتیں مٹ جائیں گی، نفرتیں مٹ جائیں گی، اور تیری رحمت کا پانی اس تپتی ہوئی آگ کو بجھا کر کراچی کو رحمت عطا کر دے گا، سکون عطا کر دے گا، امن عطا کر دے گا، اور اب کل سے جتر جائیں گے تیرے محبوب کی رحمت کی خیرات سے، کراچی میں رحمت کا سویرا شروع ہوگا۔ نعرہ رسالت لگا لوں،
عزیزان محترم، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے چند الفاظ، اس میں اللہ جل مجدہ نے اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والو توبو الی اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آج اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ توبہ تو ہم سب کرتے ہیں اور ہر کوئی جدا جدا کرتا ہے، روتا بھی ہر کوئی ہے، التجائیں بھی سب کرتے ہیں، مگر آج ہزاروں لاکھوں فرزندان اسلام، ہزاروں لاکھوں افراد مل کے بیٹھے ہیں اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے۔ اتنے آنسو کتنی آنکھوں سے جو بہیں گے، خدا جانے کس کی آنکھ کا گرا ہوا آنسو اس بارگاہ میں قبول ہو جائے، خدا جانے کس کی آہیں اس بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور ایک آنسو بھی کسی کا قبول ہو گیا تو ساروں کی سمر جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہگار کو اس کے حساب و کتاب کے بعد پکڑ کے دوزخ میں پھینکے جانے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ملائکہ اسے دوزخ کے دروازے کی طرف لے چلیں گے، دوزخ کے دروازے پر پہنچ کر اسے جہنم میں گرائے جانے کا وقت قریب آئے گا۔ وہ ہر قسم کے واسطے دے گا، ہر قسم کی التجائیں کرے گا اللہ کے حضور، مگر فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا۔ آخر وقت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کسی برتن میں کچھ پانی لائیں گے اور پیش کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، اور عرض کریں گے حضور دوزخ کی آگ کے شعلے اچھل رہے ہیں، لپک رہے، بڑے بلند ہو رہے ہیں، اور آج اس دوزخ کی آگ کے شعلوں سے کسی کے لیے بچاؤ جو اس کا حقدار ہے، ان حقداروں میں سے کسی کے لیے بچاؤ ممکن نہیں۔ اس پانی کو اس آگ پہ چھڑکے، وہ دوزخ کی آگ جو کسی واسطے سے بھی بجھ نہیں رہی ہوگی، اس پر جب وہ چند بوندیں پانی کی پڑیں گی تو وہ بجھ جائے گی۔ پوچھا جائے گا کہ حضور یہ پانی کیا تھا جس کے چند قطروں نے دوزخ کی اس آگ کے شعلوں کو بجھا دیا؟ آپ فرمائیں گے یہ میری امت کے گناہگاروں کے آنسو تھے، یہ گناہگاروں کے آنسو تھے، ان آنسوؤں نے دوزخ کے بلند ہوتے ہوئے شعلوں کو بجھا دیا ہے۔ آج ہم اللہ کے حضور ان گناہگار آنکھوں کے وہی آنسو بہانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سب مل کر توبہ کرو تاکہ اتنی کثرت کے ساتھ آنسو بہیں،
اپنی کثرت کے ساتھ چیخ و پکار اللہ کے حضور ہو، آہو فغاں بلند ہو، تو پھر اس کی ذات کو، اس کی رحمت کو ترس آ ہی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ معمولات کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہی 15 شعبان معظم کی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اچانک دیکھتی ہیں کہ آپ کا بستر خالی ہے، دائیں بائیں نظر دوڑاتی ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، بستر بھی خالی ہے اور حجرہ مبارک میں بھی کہیں حضور دکھائی نہیں دیتے۔ اسی پریشانی میں آقا کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی اور تلاش کرتے کرتے آقا کے پیچھے جنت البقیع میں چلی جاتی، جہاں مومنین کی، مومنات کی، مسلمانوں کی قبریں ہیں، قبرستان، جنت البقیع میں پہنچتی اور دیکھتی ہیں کہ آقا اس کے ایک کونے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے التجائیں کر رہے ہیں۔ پلٹ آتی، آقا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 15 شعبان معظم کی مبارک رات وہ رات ہے کہ جو شخص اس میں اللہ کے حضور رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کچھ سجدے اللہ کے حضور نذر کرے، توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العزت اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتے۔ اس رات کے دامن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس میں اور لیلۃ القدر کے یکبارگی قرآن پاک کے نزول کا شرف اس رات کے دامن کو حاصل ہے۔ آقا کے معمولات میں سے تھا کہ رات کے اندھیروں میں اٹھ جاتے تھے، اللہ کے حضور عبادت کرتے اور اس قدر روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں کے ساتھ تر ہو جاتی، اور ہر روز صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر روز اللہ کے حضور 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک حدیث میں ہے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو خشیت الہی کا یہ عالم آقا کی زندگی میں، وہ ذات جو معصوم ہے، جس ذات کی زندگی میں گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں، امکان ہی نہیں، وہ معصوم ذات جن کے وجود پاک سے، جن کے قدموں کے تصدق سے لوگوں کو نیکیوں کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، لوگوں کو تقوی نصیب ہو رہا ہے، لوگوں کو طہارت نصیب ہو رہی ہے۔ گناہ جس معصوم ذات کی زندگی کے قریب بھی آنے کا تصور نہیں کرتا، وہ ذات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور رو رو کر استغفار کرتی ہے، توبہ کرتی ہے، آپ کے قدمین شریفین متبرم ہو جاتے، سوج جاتے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اللہ پاک نے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ کو تو معصوم بنایا ہے، آپ کی زندگی کے دامن میں تو گناہ کا کوئی دھبا ہی نہیں، اس کا امکان تک نہیں، پھر ساری رات کھڑے ہو کر اپنے مبارک قدموں کو متورم کر لینا، اتنی مشقت اٹھانا، اتنی محنت کرنا، اتنی ریاضت کرنا، اتنا مجاہدہ کرنا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا،
اللہ کی یہ رحمتیں یہ نعمتیں بجا، مگر کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات کو آقا کی خدمت میں گیا، حضور رات کے اندھیرے میں مصلے پر کھڑے عبادت کر رہے تھے، نوافل میں تھے، زار و قطار چشمان مقدس سے آنسو روا تھے، اتنے آنسو روا تھے کہ ریش مبارک تو ساری تر ہو گئی تھی، اور اللہ کے حضور رو کر عشق الہی اور خوف الہی اتنا جوش مار رہا تھا کہ سینہ اقدس سے حضور کے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جس طرح آگ پر رکھی ہوئی ہنڈیا میں پانی ابل رہا، ہنڈیا کے پانی کے ابلنے کی طرح سینہ پاک سے حضور کے عشق الہی خوف الہی کی کیفیت جوش میں تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اذان آتی، اللہ کے حضور عبادت کے لیے بلاوا آتا، آپ کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو جاتا، کیفیت بدلنے لگتی، حال تبدیل ہونا شروع ہوتا۔ آقا وضو کر کے مصلے پر آتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رنگ بالکل متغیر ہو جاتا، کیفیت بدل جاتی، اور چشمان اقدس کا حال یہ ہو جاتا کہ اس لمحے حضور ہمیں بھی پہچاننے کے قابل نہ رہتے۔ ہم اگر سامنے ہوتے تو حضور پہچان نہ سکتے۔ اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت آقا کی خشیت کی کیفیت یہ ہوتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ مجھے بھی پہچان نہ سکتے۔ یہ کیفیت کی خوف الہی کی، یہ کیفیت کی خشیت الہی کی، وہ ہستیاں جو معصوم تھیں، جو ساری امت کی بخشش و مغفرت کا باعث تھیں، جو ساری کائنات کے گناہ گاروں کو شفاعت کی خیرات لٹانے والی تھی، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ساری زندگی اور ایک ایک لمحہ غفلت کی نظر ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کو بھول چکے، اسے فراموش کر چکے، ہم نے اللہ کی بندگی کا توق گلے سے اتار کر پھینک دیا ہے۔ ہماری جبینیں اللہ کے حضور سجدوں کی لذت سے ناآشنا ہو گئی، دل عشق الہی میں تڑپنے سے ناآشنا ہو گئے، سینے خوف الہی کی کیفیات سے ناآشنا ہو گئے، راتیں غفلتوں کی نظر ہو گئیں، دن اللہ کی نافرمانی کے نظر ہو گئے، آنکھیں اللہ کے حضور آنسوؤں اور نمیوں سے ناآشنا ہو گئی، اور پھر ہم یہ تصور کرتے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں جیسی رحمتوں اور نعمتوں کے حقدار ٹھہرائے جائیں۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے، برگزیدہ نبی، ان کے بچپن کی بات عرض کر رہا، تھوڑی سی عمر ہے، بچپن آئے، ایک معصوم نبی اور پھر معصوم عمر کا بچپن کا زمانہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 5-6 برس کی عمر ہے، جس عمر میں گناہ کا تصور بھی کسی انسان کو نہیں ہوتا، جس عمر میں توبہ معافی کا تصور نہیں ہوتا۔ عمر کے اس دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، صحراؤں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے، کئی دن کئی راتیں کھائے پیے بغیر سجدے میں گر کے اللہ کے حضور رونے میں بسر کر دیتے، تڑپتے رہتے، ماہی بیات کی طرح آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات بہتی، کئی دن گھر پلٹ کر نہ آتے۔ ایک روز کئی دن بیت گئے، کھائے پیے بغیر پہاڑوں میں غاروں میں اللہ کے حضور روتے روتے، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو تلاش کرتی کرتی وہاں جا پہنچی۔ والدہ ماجدہ کی قدموں کی آہٹ سن کر سر اٹھایا، مگر ہر وقت چونکہ موت کا خیال تھا،
اللہ کے حضور پیش ہونے کا خیال تھا. جب قدموں کی آہٹ کی آواز آئی تو یہ سمجھا کہ شاید ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آ گیا. سر اٹھایا, فرمانے لگے ایسے لگتا ہے کہ ملک الموت کہیں تو میری روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے, اور اے آنے والے اگر تو ملک الموت ہے تو ٹھہر جا, میں آخر میں بچے معصوم بچے اپنی والدہ کی خدمت میں جا کر سلام عرض کر لوں اور والدہ سے دعائیں لے لوں, پھر میری روح قبض کر لینا. اتنے میں کان میں آواز آتی ہے, بیٹا میں تو خود تیری والدہ تیری تلاش میں ادھر آ نکلی ہوں. کئی دن سے تو کھانا بھول گیا ہے, کئی دن سے تو پینا بھول گیا ہے. بیٹے ذرا ماں کی مامتا کو دیکھ, مامتا کی کیفیت کو دیکھ. اے یحییٰ تیری 5 برس عمر ہے اور تو رو رو کر التجا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے, باری تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے, باری تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے, باری تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے سخت گرفت نہ فرمانا. بیٹے یحییٰ اس 4 برس کی معصوم عمر میں تو کن گناہوں کی بات کرتا ہے, کس دوزخ کی بات کرتا ہے؟ اللہ کے خوف میں تیرا کھانا پینا چھوٹ گیا, اللہ کے خوف میں تیری نیند اچاٹ ہو گئی, اللہ کے خوف میں تیری زندگی آرام سے خالی ہو گئی, اللہ کے خوف میں تجھے بستر بھول گئے. اس عمر میں تو بچے بستر پر آرام کی نیند تان کر سوتے ہیں. اس عمر پر بچوں کو, اس عمر میں بچوں کو تو مرنے کا تصور بھی نہیں ہوتا, اس عمر میں بچوں کو دوزخ کا تصور نہیں ہوتا. یحییٰ تیری یہ کیفیت کیوں ہو گئی کہ آج 7واں دن ہے تو کھانا پینا چھوڑ کر پہاڑوں کی غاروں میں روئے جا رہا ہے, پہاڑوں کی غاروں میں روئے جا رہا ہے. اور یہ خبر کیسے ہوئی رونے کی, پتہ کس طرح چلا کہ وہ غار میں روئے جا رہے اور کسی کو خبر نہیں کہ حضرت یحییٰ کہاں ہیں. تلاش کرتے کرتے ایک چرواہا نظر آیا, اس کے ساتھ کچھ بکریاں ہیں, ریوڑ ہے. اس چرواہے سے پوچھا کہ چرواہے ادھر کہیں میرے بیٹا یحییٰ روتا ہوا نظر آیا ہو, کہیں تو نے اسے دیکھا ہو؟ کئی دن گزر گئے, آج وہ پلٹ کر گھر نہیں آیا. چرواہے نے کہا کہ مجھے حضرت یحییٰ کی تو خبر نہیں, صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج کئی دن 3-4 دن ہو گئے اس غار میں کسی معصوم بچے کی رونے کی آواز آتی ہے. دن رات وہ مسلسل رو رہا ہے, اتنی دردناک آواز اس کے رونے کی اٹھتی ہے کہ میں اپنی بکریوں کو یہاں لاتا ہوں. آج 4تھے دن سے اس کی رونے کی, اس کی آہوزاری کی, چیخ و پکار کی دردناک آواز سن کر میری بکریوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا. یہاں آتی بکریاں سر نیچے جھکا کر کھائے بغیر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے. خدا جانے غار میں اس درد کے ساتھ رونے والا گنہگار کون ہے, اور اس کے سوا اور کوئی خبر نہیں. وہ سمجھ گئی کہ اس درد بھری آواز میں رونے والا یحییٰ کے سوا اور کون ہو سکتا. قریب گئی تو وہ حضرت یحییٰ سے اٹھے, فرمایا بیٹے گھر آ, اور تو کیوں روتا ہے؟ فرمانے لگے امی جان کیا مجھے یہ وعدہ آپ کرتی ہیں کہ قیامت کے دن اگر میری گرفت ہوئی اور دوزخ کا فیصلہ سنا دیا گیا تو کیا آپ مجھے بچا لیں گی؟ والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا میں تو دوزخ سے بچانے اور قیامت کی گرفت سے بچانے کا وعدہ نہیں کر سکتی. فرمایا امی جان اگر آپ اس دن مجھے چھڑانے کا وعدہ نہیں کر سکتی تو آج رونا کیوں چھڑاتی ہیں؟ پھر جی بھر کے رو لینے دیں. گھر لائیں. یہ کیفیت تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. اتنا روتے تھے اللہ کے خوف میں, اللہ کی محبت میں, خشیت کا یہ عالم تھا.
اور توبہ کرتے کرتے اس قدر روتے کہ آپ کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے خطابات کے دوران، اپنے وعظ کے دوران، جب حضرت یحییٰ کہیں موجود ہوتے نا تو انہیں دیکھتے تو اللہ خوف الہی کے مضمون کو بیان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اگر نگاہ میں آ جاتے کہ کہیں بیٹھے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے خوف دوزخ جنت کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جب دیکھتے کہ وہ موجود نہیں تب لوگوں کو یہ مضمون سناتے۔ اور ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے خوف کا ذکر سننے میں، آخرت کا ذکر سننے میں لذت کا یہ عالم ہوتا کہ چھوٹے سے بچے ستونوں کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوتے کہ میرے والد گرامی وہ بیان کریں اور میں سنوں۔ ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید حضرت یحییٰ موجود نہیں، یہ خیال کر کے آپ نے خوف الہی کا جو مضمون بیان کیا، ابھی چند کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے یحییٰ تو موجود تھے، اٹھا کر گھر لائے، چارپائی پہ لٹایا اور 5-6 دن کھائے پیے بغیر بے ہوشی کی حالت میں تڑپتے، ہوش میں آئے پھر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ دوستو، وہ لوگ جن کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق استوار ہو گیا تھا، جنہوں نے اپنے اندر اللہ کی بندگی کے شعور کو بیدار کر لیا تھا، جنہوں نے اپنے اندر عشق الہی کی شمع جلا لی تھی، جنہوں نے اپنے من کو محبت الہی سے آباد کر لیا تھا، جنہوں نے اپنی روح کو خشیت الہی کی لذت سے آشنا کر لیا تھا، خشیت الہی کی حلاوت اور چاشنی سے آشنا کر لیا تھا، ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ ان کی آنکھیں روتے روتے تھمتی نہ تھیں۔ اور کہاں ہم دنیا کے کتے، ہم دنیا کے حرص و لالچ میں برباد ہو جانے والے، زر پرستی، ہوس پرستی، نفس پرستی، جاہ و منصب اور دنیا طلبی کے جہنم میں اپنے آپ کو گرا کر تباہ کر لینے والے، جنہوں نے اپنے چہرے اللہ کے حضور سے پھیر لیے، خشیت الہی کا تصور ہماری زندگیوں میں باقی نہ رہا، توبہ کے تصور سے ہماری زندگیاں خالی ہو گئیں، خوف الہی سے ہماری زندگیاں خالی ہو گئیں، ہماری آنکھیں اللہ کے حضور پر نم ہونے سے ناآشنا ہو گئی، ہم فرعونیت کا بت بن کر، تمکنت کا بت بن کر، غرور اور تکبر کا بت بن کر، حسد کا بت بن کر، جاہ طلبی کا بت بن کر، رعونت کا بت بن کر اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں۔ کسی کو مال و دولت کا غرور ہے، کسی کو جاہ و منصب کی تمکنت ہے، کسی کو دنیا کا غرور اور نشہ ہے، اور ہم بھول گئے کہ قیامت کے دن اللہ کو بھولنے والے، اگر اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ پھیر لیا اور یہ آواز آ گئی کہ اے بندے، متکبر غرور بندے، زندگی میں مجھے بھولنے والے، آج رب کی رحمت تمہیں بھولتی ہے تو ہمارا حشر کیا ہوگا، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ دوستو، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر پر آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، سفر پہ روانہ ہوتے ہیں میقات سے، اور اپنی زبان سے بآواز بلند کہتے ہیں اللہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے لیے زبان کھولتے ہیں، پہلا لفظ زبان سے نکلتا ہے لبیک۔ سیدنا امام زین العابدین جن کی پیشانی پہ سجدے بھی فخر کرتے ہوں گے، جن کے آنسوؤں پر طاعت فخر کرتی ہوگی،
جو سجدوں کی زینت، جو عبادت کی زینت، جو زہد کی زینت، ورع کی زینت، تقوی کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت، زبان سے لفظ لبیک نکلا اور ساتھ ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور 3 دن حضرت امام زین العابدین کو پھر ہوش نہیں آیا، مناسک رہ گئے۔ اب مناسک کیا یاد رہتے؟ جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا امام علی مقام کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آواز زیادہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب میں اللہ کے حضور آیا اور میں نے عرض کیا لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، اپنی نافرمانیوں پہ نظر گئی، اور یہ خیال آیا کہ اے علی، آپ کا نام علی تھا، علی اوسط، علی تو اللہ کے حضور تو پیش ہو کر عرض کر رہا ہے لبیک میں حاضر ہوں، مگر تیری نافرمانیوں کو دیکھ کر اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب آ گیا کہ جا تیرا آنا ہم قبول نہیں کرتے، تو کیا کرے گا؟ بس اتنا خیال آنے کی دیر تھی کہ چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر یہی امام زین العابدین کعبے کا مطاف ہے، کعبے کا صحن ہے، لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں مصروف ہیں۔ پچھلی رات کا وقت لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی جوان چہرے پر نقاب اوڑے ہوئے مقام ملتزم پر کھڑا، کعبے کا غلاف ہاتھ میں تھامے ہوئے رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ باری تعالی مجھے معاف کر دے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ تیری ساری کائنات پہ ریت اور مٹی کے اتنے ذرے نہیں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ تیری کائنات کے سمندروں اور دریاؤں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ تیری پوری زمین پر درختوں کے اتنے پتے نہیں، تیری کائنات میں اتنی وسعتیں نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، میرے اللہ تیری ساری زمین پر مجھ سے بڑھ کر گناہگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر نافرمان کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر خطا کار کوئی نہیں، میری زندگی کے دن تیری نافرمانی میں بیتے، راتیں نافرمانی میں بیتی، اور تو مجھے جہنم میں ڈال دے تو تیرے سارے دوزخ مل کر بھی اے اللہ میرے گناہوں پر مجھے جلانے کا حق ادا نہیں کر سکتے، تیری ساری سزائیں مل کر بھی میری سزا پر عدل نہیں دے سکتی، اے اللہ تو تیری سزا جتنی سزا کا میں حقدار ہوں ساری سزائیں بھی مل جائے تو میں اس سے بڑھ کر حقدار ہوں، اور مولا تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اتنی درد بری آواز سے وہ شخص رو رہا تھا کہ ساری رات گریہ وزاری میں بیت گئی، چیخ و پکار میں بیت گئی، روتے روتے بیت گئی، رات جل گئی، آنسو گرتے رہے، آہیں بلند ہوتی رہیں، سسکیاں بلند ہوتی رہیں، کعبے کی فضائیں اس جوان کی سسکیوں سے معمور ہوتی رہیں، آہوں سے معمور ہوتی رہیں، اور ساری رات وہ شخص اپنے گناہوں کا نام لے لے کر نافرمانیوں کی بات کر کر کے اتنا رویا کہ طواف کرنے والوں کے قدم تھم گئے، لوگ طواف کعبہ بھول گئے، لوگوں کی اپنی عبادتیں دعائیں بھول گئیں، اور بہت سے لوگوں نے طواف چھوڑ کر اس جوان کو پکڑ لیا اور آ کر کہا، وہ روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، جب ہوش آتا پھر اللہ کے حضور چیخنے لگتے، التجا کرنے لگتے، لوگوں نے آ کے کہا اے گناہگار جوان، لگتا ہے کہ تیرے جیسا اس پوری دنیا میں کوئی گناہگار نہیں، تیرے رونے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین پر تیرے جیسا کوئی نافرمان نہیں، تو کوئی بڑے گناہ کر کے آیا ہے، بڑی نافرمانیاں کر کے آیا ہے، اے گناہگار جوان اب رونا بند کر، ہمارے جگر پھٹنے کو ہیں، ہم سب مل کر تیرے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ وہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا مولا ہم سارے
تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہماری سفارش قبول کر، ہمارے طواف کے صدقے، دعاؤں کے صدقے اس جوان کے گناہ معاف کر دے۔ لوگوں نے اس کی گناہوں کی معافی کے لیے سفارش کی، مگر جو لوگ سفارش کرتے اس کی گریہ زاری اور تڑپنا بڑھتا چلا جاتا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا اور کہا کہ اے جوان، خدا کے لیے چہرے سے پردہ تو ہٹا، ہمیں دکھا تو صحیح اپنا چہرہ، پتا تو چلے کہ اتنا بڑا گناہگار جسے اللہ کے گھر آ کر بھی اپنی بخشش کی امید نہیں ہو رہی، وہ ہے کون؟ جب چہرے سے پردہ ہٹایا لوگ غش کھا گئے کہ وہ حضرت امام زین العابدین تھے، جن کی ساری رات اللہ کے حضور رونے میں بیت گئی۔ ارے وہ لوگ جن سے ہمیں عبادت کا تصور ملا، جن سے ہمیں آہوزاری کا درس ملا، ان کے رونے تڑپنے کا عالم یہ ہے۔ توبہ تو کرنے کا ڈھنگ وہ جانتے تھے، اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ تو وہ جانتے تھے، خشیت، رقت، گریہ زاری، معافی طلب کرنے کا حق تو وہ ادا کرتے تھے کہ ساری رات رو کر، ساری رات عبادت کر کے آقا کی زبان اقدس سے پھر نکلتا ماں عبدنا کا حق کا عبادت، ساری رات سجدے کر کے عرض کرتے مولا تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے شریعت، فقہ، علم کے امام، نماز عشاء کی پڑھ کے فارغ ہوئے، لوگ گھر گئے، کپڑے بدل کے تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے، کپڑے بدل کر غلامانہ کپڑے پہن کر مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص کا چراغ جل رہا تھا، جلتا رہا، ایک شخص چھپ کے دیکھتا رہا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دن تو دیکھے ہیں، قال اللہ وقال رسول پڑھاتے پڑھاتے، اللہ کا دین پھیلاتے، واز کرتے، دن تو دیکھے ہیں، آج ابو حنیفہ کی راتیں بھی دیکھے کہ کیسے بسر ہوتی۔ ایک طرف چھپ کے دیکھا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک پر ہیں، عشاء سے لے کر فجر تک اپنی داڑھی تھام کر کھینچ کر اللہ کے حضور رو کر التجا کرتے رہے کہ اے مولا ابو حنیفہ بڑا گناہگار ہے، اس کے پاس کوئی نیکی، کوئی عبادت نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکے، تو اس داڑھی کا حیا رکھ کر لینا۔ ساری رات داڑھی پکڑ کے حضرت عبداللہ بن مالک ان کی طرح اور کئی اور اکابر کی طرح داڑھی تھام کے عرض کرتے رہے مولا ابو حنیفہ کے بڑھاپے کا حیا کر لینا، ابو حنیفہ کی داڑھی کا حیا کر لینا اور معاف کر دینا، اور رو رو کر غش کھا کے گر جاتے، اور جب ہوش آتا تو زبان سے یہی جملہ ادا ہوتا کہ اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی، اگر ابو حنیفہ معاف کر دیا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ تو اس طرح جب فجر کا وقت آ گیا تو ایک شخص مؤذن قریب آیا، ساری رات رونے میں بیت گئی تھی۔ جب وہ شخص قریب آیا آپ نے سمجھا کہ شاید نماز عشاء کی پڑھ کے یہ گھر جانے کے لیے چراغ اٹھانے آیا ہے، تو آپ متوجہ ہوئے تو پوچھا بھائی اپنا چراغ اٹھانے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں حضرت اٹھانے کا نہیں، اب تو فجر ہو گئی، چراغ بجھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے اسے بلا کے کہا کہ جو کچھ تو نے رات دیکھا خدا کے لیے بیان نہ کرنا۔ لوگوں اللہ کی بندگی کے حق تو ان لوگوں نے ادا کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے کہ ایک ولی اللہ جوان متقی عبادت گزار، جوانی کی عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی، بڑا ولی اللہ عاشق اللہ کا عبادت گزار، ساری جوانی اللہ کی محبت میں روتے تڑپتے بیت گئی، رات بھر سارا دن روتا، خشیت الہی میں رو رو کر تڑپ کر پتلا ٹہنی کی طرح پتلا ہو گیا تھا، حالت اس کی زار ہو گئی تھی۔
دن بھر اللہ کے حضور روتا عبادت کرتا، رات ہوتی تو کمرے میں جاتا، چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکی ہوئی تھی اپنے گلے میں ڈالتا اور گلے میں ڈال کر اللہ کے حضور ساری رات ایک غلام بن کر پھانسی کا سا پھندا گلے میں ڈال کے روتا، سجدہ ریز ہوتا، اور جب کبھی اونگ آتی تو اس پھندے کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی۔ ساری جوانی، ساری عمر، سارے دن، ساری راتیں اللہ کے حضور اس طرح شان غلامی کے ساتھ بیت گئے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی، امی جان میں اللہ کا بڑا نافرمان تھا، گناہگار تھا، عمر بھر اللہ کی بندگی سے بھاگا رہا، عبادت سے دور رہا، اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ امی جان میری 3 درخواستیں ہیں وہ پوری کر دینا۔ والدہ نے کہا بیٹا بولو، پوری کر دوں گی، کیا ہے؟ عرض کیا امی جان جب مر جاؤں اور میری روح قفس انثوی سے پرواز کر جائے تو میرے گلے میں وہی رسی کا پھندا ڈال دینا اور گھر کے صحن میں میری میت کو، میری لاش کو گھسیٹ کر چاروں طرف گھمانا اور بلند آواز سے کہنا، لوگوں اللہ کے نافرمانوں کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ میری لاش کو گھر کے اطراف میں گھسیٹنا اور کہنا کہ خدا کی بندگی سے بھاگنے والوں کی موت اس طرح ہوتی ہے۔ اور دوسری درخواست یہ کہ مر جاؤں تو میری میت، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ دیکھنے والے میرے جنازے کو دیکھ کر کہیں تانا نہ دیں کہ گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور تیسری بات، جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے، مجھے علم ہے عذاب ہوگا، تو میری ماں میری قبر پہ کچھ دیر آپ کھڑے رہنا کہ شاید بخشا نہ جاؤں تو ممکن ہے آپ کے قدموں کے طفیل میرے مولا مجھے معاف فرما دیں۔ والدہ نے وعدہ کر لیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اسرار الاولیاء میں فرماتے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بادل ناخواستہ والدہ نے وعدہ کے نبھانے کے لیے رسی لے کر اپنے اس جوان بیٹی کی میت کی گلے میں ڈالی، اور ابھی رسے ڈالنے ہی والی تھی، ڈال نہیں پائی تھی، قریب تھا کہ وہ رسی ڈالتی، آتے ہوئے غیب سے آواز آئی، اے نیک خاتون ہٹ جا، تمہیں کیا خبر، یہ تو ہمارا عاشق تھا، یہ تو ہمارا دوست تھا، اور ادھر اس کی روح جسم سے نکلی، ادھر عیش میں ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اور اللہ کے عاشقوں اور اللہ کے دوستوں کا عالم بڑا پیارا ہوتا ہے۔ دوستو، وہ لوگ جن کے اندر اللہ کی بندگی کی معرفت، اللہ کے تعلق کی معرفت پیدا ہو گئی تھی، ان کے دن، ان کی راتیں اللہ کے حضور روتے تڑپتے بیت جاتی تھیں۔ ان کو تو رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، اور ان کو رونے کے سوا اور کوئی بات تک نہ سوجتی تھی۔ یہی رونا ان کی توبہ تھی، یہی رونا ان کی عبادت تھی، یہی رونا ان کی التجا تھی، یہی رونا ان کی دعا تھی۔ اور اللہ کے حضور ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس طرح رونے دھونے میں بسر کرتے۔ دوستو، آج ہم اس رونے والی آنکھ سے محروم ہو گئے۔ جب سے ہم رونے والی آنکھ سے محروم ہوئے، اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا۔ آئیے آج دنیا کے گورکھ دھندوں میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں اور اس محبت کرنے والے رب سے منہ موڑ لینے والوں، ہم ذرا اپنا حال بھی دیکھیں اور اس رب کریم کا حال بھی دیکھیں۔ رات جلتی ہے، رات جلتی ہے، اندھیرا رات کا چاہتا ہے، ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، بستر پر لیٹ جاتے ہیں، بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے یہ کہا کہ جب ایسی صورت ہو، آواز آتی ہے کہ اے میری محبت کا دم بھرنے والوں، کبھی محبت کرنے والوں کو بھی نیند آتی۔
آئے کبھی محبت کرنے والوں کو بھی نیند آتی ہے، آواز آتی ہے میرے بندے، میری محبت کا دم بھرنے والے، دیکھ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، تو غفلت کی نیند سو رہا ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ دوستو سوچنے کی بات ہے، ہم اللہ کے بندے ہو کر غفلت کی نیند سوئے اور محبت کرنے والا رب آوازیں دے، وہ پوچھے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش کی خیرات طلب کرنے والا، میں خیرات سے اس کی جھولی بھر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ ہم کتنے ظالم ہیں، ہم کتنے ظالم ہیں۔ سارا دن دنیا طلبی میں بیت جائے، رات آئے تو ہم آرام کی نیند سو جائیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دوستو آج سوچنے کی رات ہے، اپنے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑو، پکڑو اپنے گریبانوں کو، جھنجھوڑو، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ چہرہ لے کر خدا کے حضور پیش ہوں گے؟ کیا یہ چہرہ لے کر خدا کے حضور پیش ہوں گے؟ ہمارے آقا وہ تو رات بھر عبادت کرتے کرتے قدمین شریفین متبرم کر لیں، اور ہم جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ گناہوں سے لت پت ہے، ہم نے راتوں کو جاگ کر اللہ سے دو باتیں کرنا بھی چھوڑ دی۔ دوستو رات کی گھڑیاں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بڑی مفید گھڑیاں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات ڈھلتی جاتی اور پچھلا پہر آتا ہے، اب آدھی رات ڈھل چکی ہے، آدھی رات ہم نے دعا کے لیے خود یہ وقت منتخب کیا ہے، سمجھ لیں کہ رات کا پچھلا پہر آئے، حدیث میں آتا ہے رب کریم اپنی رحمت اور قدرت کی شان سے آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ اب وہ اپنی شان رحمت اور شان قدرت سے آسمان دنیا پہ نزول فرمانے کا وقت آ گیا ہے، اور اتر کے آواز دیتا ہے میرے بندو مانگ لو مجھ سے، میری عطا تمہاری جھولی میں آنے کو ہے۔ ہماری بندگی اس وقت تک بندگی نہیں ہے جب تک کم سے کم ہم یہ تہیہ نہ کریں کہ ہم رات کی چند گھڑیاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے اور دھونے میں نہ گزار دیں۔ آج کی رات ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ اے مولا آج ہم تیری ذات سے اپنا تجدید بندگی کرتے ہیں، اپنا تجدید بندگی کرتے ہیں۔ آج منافقت سے توبہ کرنی، دجل اور فریب سے توبہ کرنی ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے، لوگوں سوچو کس طرف جا رہے؟ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کی گولی سے مسلمان کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، مسلمان کو ذبح کر رہا ہے۔ ہم نہ اللہ کا حق ادا کر رہے، نہ اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر رہے۔ اللہ کی مخلوق ہمارا پیار پیسے سے، ہمارا پیار کوٹھیوں سے، ہمارا پیار بال و دولت سے، ہمارا پیار جاہ و منصب سے،
ہمارا پیار زر و دنیا سے ہے، ہمارا پیار دنیا کی مختلف نعمتوں اور آسائشوں سے ہے، مگر آؤ آج اپنے پیار کی ان جھوٹے پیاروں کی ڈوریاں کاٹ کر اپنے پیار کی ڈوری اللہ کی ذات سے جوڑ لیں، اللہ کی ذات سے جوڑ لیں، اور جو کچھ آج مانگیں پھر اس پر استقامت کے ساتھ جیئیں، اس پر قائم رہیں، اس سے پھر پیچھے ہٹنے نہ پائیں، اس سے پیچھے ہٹنے نہ پائیں۔ اس لیے گفتگو ختم کرتے ہوئے میں اب ترتیب کو جو پروگرام دیا تھا اس کو تبدیل کرتا ہوں۔ ابھی گفتگو ختم کر کے ہم روشنیاں بجھا دیں گے، سارے لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، لغزشوں کو یاد کر کے مراقبے کی حالت میں سر جھکا کے بیٹھیں گے، اور یوں سمجھیں گے جیسے ہم میں سے ہر شخص، ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں ایک مجرم ہوں اور آج اپنے اللہ کے دروازے پر قیدی بن کر، مجرم بن کر پیش ہوں، مجرم بن کے پیش ہوں۔ اس کیفیت میں روئیں گے، زار و قطار روئیں گے، آہوزاری کریں گے، چیخ و پکار اللہ کے حضور کریں گے، اور دعا کے بعد پھر ہم صلاۃ و تسبیح ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا خصوصی ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و تسبیح ہوگی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ مولانا محمد اقبال نعیمی صاحب دعا کے بعد صلاۃ و تسبیح، نماز تسبیح پڑھائیں گے۔ ابھی لائٹیں آف کر دیں گے، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر مراقبے کی حالت میں بیٹھ کر رونے کی کیفیت میں روئیں گے، اور پھر دعا شروع ہوگی۔ 3 منٹ یا 4 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، سارے احباب کو بیٹھنے، آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے تصور میں گم کرنے میں، تاکہ پھر میں دعا شروع کرا سکوں۔ یہ نیچے کر دیں۔